بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز M2M اردو پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایپیکس کمیٹی نے آپریشن عزم استحکام شروع کرنے کا اعلان کیا، لیکن اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اس کی شدید مخالفت کی گئی اور اس کو پارلیمنٹ میں لانے کا مطالبہ کیا گیا۔ وہ مطالبہ حکومت نے مان لیا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، اور یہ پارلیمنٹ کو یہ بجٹ اجلاس کے بعد اس پر اعتماد میں لیا جائے گا، اور قومی سلامتی جو کمیٹی ہے اس کا بھی اجلاس ہوگا، اور پھر جو کمیٹی آف دی ہول یا قومی اسمبلی کی بن جائے گی یا سینٹ کی، اس میں بھی سب کو بریفنگ دی جائے گی۔ یہ ایک ایپیکس کمیٹی نیشنل ایکشن پلان کی تھی جس کی صدارت وزیر اعظم نے کی۔ اس میں یہ تجویز سامنے آئی تاکہ یہ جو دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے، اور اس آپریشن کے نام سے ہی جو ہے وہ واضح ہے کہ عزم استحکام، اس کا مقصد یہ ہے کہ استحکام لانا، کیونکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خاص طور پر جو امن و امان اور سیکورٹی کی صورتحال ہے وہ مسلسل خراب ہو رہی ہے، اور وہاں کی سیدھی سی بات ہے کہ حکومتیں جو ہے وہ اس پہ کنٹرول کرنے میں، اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتی ہیں۔ افواج پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور مسلسل دے رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ان کے جوان یا افسران شہید نہیں ہوتے، لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، تحریک انصاف ہو یا JUIF ہو، ANP ہے اور جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، تو وہ ان چیزوں کو، ان قربانیوں کو تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن ایسے کسی بھی کارروائی کی یا آپریشن کے حوالے سے جب کوئی چیز سامنے آتی ہے فوراً اس کی مخالفت کر دی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کی تفصیل میں جایا جائے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر دفاع نے اور وزیر قانون دونوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لانے کو تیار ہیں، بریفنگ بھی دینے کو تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک مشن ہے، ایک ٹارگٹ ہے، ایک نشانہ ہے، اور اس کی وجوہات یہ کوئی سلامتی سے متعلق نہیں ہے، وہ سیاسی ہیں، کیونکہ JUIF ہو، تحریک انصاف ہو اور جماعتیں ہوں، وہ ANP وغیرہ ہو، یہ ٹارگٹ ان کا اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، فوجی قیادت ہے، یہ اس کو سیاست کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ جب سے انتخاب ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کو ہرایا ہے، حالانکہ یہی اسٹیبلشمنٹ جب ان کو حکومت میں لے کر آتی تھی وہ ٹھیک تھی، ان کے لیے مہم بھی چلاتے تھے، ان کے لیے ان کی حمایت بھی کرتے تھے۔ مولانا کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ماضی میں یا جب مجلس عمل بنی تھی یا خیبر پختونخوا کی حکومت بنی تھی کیا تھے، سب کو معلوم ہے۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کر آیا، کیا تھا، کیا بنا دیا گیا، اور اس نے اسٹیبلشمنٹ اور اس فوج کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کیا کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ANP والے بھی اقتدار میں رہے، ان کے بھی ان کے ساتھ روابط تھے۔ اب سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دینا سیدھی سی بات ہے، یہ بھی تو زیادتی ہے، لیکن کیا کریں، ان لوگوں کے سیاسی مقاصد ہیں، وہ زیادہ حاوی ہو گئے ہیں قومی مقاصد کے اوپر۔ یہ کوئی آپریشن ابھی شروع تو نہیں ہوا، ملک بھر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ بات درست ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے کوئٹہ میں بھی کہا کہ جب خیبر پختونخوا کے بہت سے اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ آپ مغرب کے بعد نہیں نکل سکتے، اور اب آپ کی جو پولیس ہے وہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کا یا دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ وہ دہشت گرد فورسز کو نشانہ بناتے ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، FC ہے اور فوج ہے، ان کے جوان وہ ان کا نشانہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کا کلا کما کرنے کے لیے، ان کی روک تھام کے لیے یہ ایک آپریشن شروع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، حکومت ان کو اعتماد میں لے گی، لیکن یکدم اس کو مسترد کر دینا اور اس کی شروع سے ہی مخالفت کر دینا یہ بھی ایک درست طرز عمل نہیں ہے۔ سوچ بچار بہت ضروری ہے، اور سوچ بچار اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے اور مخالفت بڑھاتے جائیں گے، نقصان کس کا ہوگا؟ ملک کا ہوگا۔ آپ کر لیں مخالفت جتنی اسٹیبلشمنٹ کی کرنی ہے، فوج کی کرنی ہے، تو جس ملک کی فوج کمزور ہو جائے، ریاست کمزور ہو جائے، اور مولانا نے کہا کہ ریاست کمزور ہو چکی ہے، مولانا نے کہا کہ ریاست کی رٹ ختم ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے، اور ان خطرات کا احساس تو سب کو کرنا چاہیے، کسی ایک سیاسی جماعت کی تو ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ سیاسی پوائنٹ سکوریں گے، ہم بہت
بعد میں بھی کر سکتے ہیں، چیزوں کو بعد میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہر چیز کو اپنی سیاست کی نظر کریں اور جو آپ کے قومی مفادات ہیں وہ بالکل الگ تھلگ ہو جائیں؟ کسی کو آرمی چیف کا چہرہ پسند نہیں ہے، کسی کو DGI کا نہیں ہے، کسی کو وہ کہتے ہیں جی ہم سے بات نہیں کی گئی، ہم کو منایا نہیں گیا، جبکہ جب وہ آتے ہیں، ابھی بھی آئیں گے، ابھی آپ دیکھ لیجئے گا پارلیمنٹ میں وہ آتے رہے ہیں، آرمی چیف بھی آتے رہے ماضی میں، DGI بھی آتے رہے، قومی سلامتی کمیٹی کے بھی اجلاسوں میں بھی آتے رہے۔ نہیں آتا تھا تو عمران خان ہی آتا تھا، پوری حکومت آ جاتی تھی، اپوزیشن اس وقت کی آ جاتی تھی، یہ خود نہیں آتا تھا دعوت کے، باقی میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ یہ جو وزیر اعظم ہے اور یہ جو سیاسی قیادت ہے، یہ تو ہر ایک کے ساتھ، فوجی قیادت ہے، یہ بھی ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو، کہتے ہیں آپ ہمیں بلائیں، ہم پارلیمنٹ میں آ جائیں گے، کمیٹی کسی کو ڈیفنس کی کمیٹی کو، خارجہ امور کی کمیٹی کو دینی، بریفنگ دینی ہے۔ اور کل جس طرح میں نے کہا کہ اعظم نذیر تارڑ نے یہ بات کہی ہے، تو پھر اس کے باوجود اتنا بڑا اچھال دیا گیا۔ آج علی امین گنڈاپور نے عمران خان سے ملاقات کی اور اس نے عمران خان نے بھی اس فوجی آپریشن کی مخالفت کر دی، اور علی امین گنڈاپور کہتا جی پہلے مجھے آرمی چیف اور DGI اعتماد میں لیتے تو پھر اس آپریشن کا فیصلہ کرتے۔ میں کیا بات ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ تو خود ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے کور کمانڈر کے پاس جا کر آپ خود میٹنگیں کرتے ہیں، اور یہ بات درست ہے جو عطا تارڑ نے بھی کہی کہ علی امین گنڈاپور کی مجبوریاں ہم سمجھتے ہیں، وہ اجلاسوں میں، بند کمرہ اجلاسوں میں حکومتی اقدامات کی حمایت کرتا ہے، کیمرے کے سامنے آ کر وہ اپنی سیاسی مجبوری کی وجہ سے اس کی مخالفت کر دیتا ہے۔ یہ ہے یہ جب یہ سلسلہ چلے گا تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے، کہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح جائیں گی۔ تو آج بھی اس نے عمران خان سے اس نے کہا جی میں نے پالیسی گائیڈ لائن لے لی ہے اور مجھے حکم آیا ہے کہ جناب اس کی مخالفت کرنی ہے۔ بھئی ابھی تو وہ شروع ہی نہیں ہوا، اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے، یہ کس طرح شروع ہوگا، کہاں شروع ہوگا؟ بھئی خیبر پختونخوا تو بہت بڑا ہے، آیا سابق قبائلی علاقہ جات میں شروع ہوگا یا سلیکٹڈ علاقوں میں شروع ہوگا؟ دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ یہی لوگ تھے نا، یہ تحریک انصاف والے، یہ خواجہ آصف نے کہا، اس نے انٹرویو میں کہا کہ 5 سے 6 ہزار جو لوگ تھے، جو طالبان تھے، ان کو کون لے کر آیا افغانستان سے؟ سوات میں لایا گیا اور سابق قبائلی علاقہ جات میں لا کر ان کو بسایا گیا، وہی آج جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جو باڑ لگائی گئی ہے پاک افغان بارڈر کے اوپر، وہ دیر کے مقام کے اوپر وہ کاٹی جا رہی ہے اور انفلٹریشن ہو رہی ہے، دار اندازی ہو رہی ہے، وہ لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ تو یہ تو کسی نے تو روکنا ہے نا جی، اس کے اوپر باندھنا ہے۔ اگر آپ کو سیکیورٹی چاہیے، امن و امان چاہیے، تو اس کے بیٹھ کے بات کریں، حکومت سے بات کریں، حکومت بھی ان سے بیٹھ کے بات کرے، پارلیمنٹ کا فورم حاضر ہے، اور پارلیمنٹ کے فورم پہ آئیں، اپنا نقطہ نظر بیان کریں، اور پارلیمنٹ کو اس کی اونرشپ لینی چاہیے۔ جہاں پہ آپ نے اس کی مخالفت کرنی ہے، آپ نے اس کی حمایت کرنی ہے، پارلیمنٹ کے بغیر اگر آپ اس کو شروع کریں گے تو ظاہر ہے اس کے نتائج وہ نہیں ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو اس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اگر اپنا درست طریقے سے کردار ادا کریں گے تو یقین مانیے یہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔